العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 59 ہے. اور سبق نمبر 59 میں ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 22 کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھنا چاہتے ہیں. چند آیات کا خلاصہ اور مراد آیات آج کے اس سبق میں ہم دیکھیں گے. شروع میں ہم ایک دو آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں، اس کے بعد خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ تلاوت ہوئی. اب دیکھتے ہیں ہم دو تین آیات کا خلاصہ اور مراد آیات اس رکوع میں. پہلی آیت ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق. اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ جب مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کے بجائے بیت اللہ کو کر دیا گیا، بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا، تو یہود و نصارہ اور مشرکین نے بڑا شور و شغب کیا تھا، اعتراضات کیا تھا، جن اعتراضات کے جوابات پچھلی آیات میں، گزشتہ آیات میں ان کو دے دیے گئے. اب لیس البر ان تولوا سے اس آیت میں ایک خاص انداز میں اسی بحث کو ختم کر دیا گیا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اے یہود و نصارہ اور اے مشرکین، تم نے سارا دین صرف اسی میں سمجھ لیا ہے کہ نماز میں مشرق اور مغرب کی طرف رخ کیا جائے، تو رخ اور سمت کو ہی تم نے سارا دین سمجھ لیا ہے، جبکہ دین اور نیکی تو اصل یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، نبیوں پر ایمان لاؤ، اسی طرح فرشتوں پر اور یوم آخرت پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. یہ سب بھی دین ہے، اس پر تمہیں عمل کرنا چاہیے. تو اس طرح سے قبلہ اور سمت کے متعلق ما قبل میں جو اعتراضات اور جو باتیں انہوں نے کی تھی، ایک حسین انداز میں اس بات کو، اس بحث کو اس آیت کے ذریعے ختم کر دیا گیا ہے. اگلی آیت ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد.
اس آیت کا ایک شان نزول ہے، پس منظر ہے۔ اس شان نزول اور پس منظر کو جاننے سے پہلے قصاص کی وضاحت ہم سن لیتے ہیں کہ لفظ قصاص جو اس آیت میں آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، قصاص کا معنی پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ قصاص کا معنی ہوتا ہے مماثلت اور برابری، اور قصاص اصطلاح شریعت میں کہتے ہیں قتل کی اور زخم لگانے کی اس سزا کو، اس بدلے کو جس میں مماثلت اور برابری کو ملحوظ رکھا گیا ہو، تو اسے کہتے ہیں قصاص۔ تو بہرحال اس آیت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے کہ زمانہ اسلام سے پہلے عرب میں 2 قبیلے تھے، اور عرب کے ان 2 قبیلوں میں جنگ ہوئی، لڑائی ہوئی، اور اس جنگ اور اس لڑائی میں دونوں طرف کے طرفین کے بہت سارے مرد اور عورتیں، اسی طرح غلام قتل کیے گئے، اور اس قتل کا تصفیہ اور فیصلہ ابھی نہیں ہوا تھا کہ زمانہ اسلام شروع ہوا۔ زمانہ اسلام کی آمد کے بعد یہ دونوں قبیلے بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد جب قصاص کا حکم آیا تو ایک دوسرے کے قتل کا بدلہ لینے کی اور قصاص کی ان دونوں کے مابین گفتگو شروع ہوئی۔ ان دونوں قبیلوں میں جو قوت اور شان والا قبیلہ تھا، غالب قبیلہ تھا، اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں رہیں گے جب تک کہ ہمارے غلام کے بدلے تمہارے قبیلے کا آزاد قتل نہ کر دیا جائے، اور ہماری عورت کے بدلے تمہارے قبیلے کا مرد قتل نہ کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے بدلہ اور قصاص مانگا۔ تو ان کے اس دعوے کی تردید کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد، کہ آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے، غلام غلام کے بدلے قتل کیا جائے، عورت کے بدلے قتل کی جائے۔ تو اس طرح سے اس آیت کا یہ پس منظر اور شان نزول ہے۔ اس کے بعد آخری آیت کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ یہ آخر تک 2-3 آیتیں ہیں، ان 2-3 آیتوں کا ایک ساتھ خلاصہ، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شروع اسلام میں، زمانہ اسلام کی ابتدا میں، جب تک میراث کے حصے، وراثت کے حصے شریعت میں مقرر نہیں ہوئے تھے، تو اس وقت تک یہ حکم تھا کہ مرنے والا اپنے ثلث مال میں، اپنے تہائی مال میں، اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا وہ مناسب سمجھے، اپنے اس تہائی مال میں سے، ثلث مال میں سے وصیت کر دے۔ مرنے والا اپنے ثلث مال میں سے، اپنے تہائی مال میں سے اپنے رشتہ دار، اپنے والدین وغیرہ کے لیے جتنا بھی وہ مناسب سمجھے وصیت کر دے دینے کی۔ اس طرح یہ حکم تھا شروع اسلام میں۔ پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ جن کے حصے میراث میں مقرر ہیں، جن رشتہ داروں کے حصے میراث میں مقرر ہیں، اب ان کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو بہرحال اس طرح سے یہ مختصر سا خلاصہ اور پس منظر آپ کو بتلا دیا گیا ہے، اور اس طرح خلاصہ اور مراد آیات کے ساتھ یہ رکوع بھی ہمارا مکمل ہوا ہے، اور آج کا سبق نمبر 59 بھی ختم ہوا ہے۔ اب آئندہ کل انشاءاللہ ہم اپنا اگلا سبق دیکھیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.